یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی دور دراز کے علاقے میں ایک بیوپاری اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس کی تینوں بیٹیاں ہی بہت حسین تھیں، مگر سب سے چھوٹی بیٹی کی سندرتا کے چرچے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ لوگ اسے بیوٹی کے نام سے پکارتے تھے۔ دوسری طرف اس کی دونوں بہنیں اس کی خوبصورتی سے بہت جلتی تھیں۔ بیوٹی کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک راجکمار کا سپنا دیکھا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ایک بہت ہی خوبصورت راجکمار سے ہو جائے۔ دوسری طرف اس کی دونوں بہنوں کو اپنے باپ کا پیسہ اڑانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں تھا۔ بیوٹی کی زندگی بہت ہی حسین تھی، بالکل اس کے سپنوں کے راجکمار کی طرح۔ مگر ایک دن اس کی تقدیر نے بہت ہی خطرناک موڑ لیا۔ ایک دن اس کے والد کے سارے جہاز ایک طوفان کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گئے۔ بیوپاری تھکا ہارا پریشانی کی حالت میں گھر واپس آیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا، اب ہم امیر نہیں رہے۔ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، ہم بہت جلد اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کے سارے نوکر بھی ان کے حالات دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اب گھر کا سارا کام کاج بیوٹی پر آ پڑا تھا، کیونکہ اس کی بڑی دونوں بہنیں ہر وقت شکایتوں میں مصروف رہتی تھیں، مگر بیوٹی ہر وقت اپنے والد کی خوشیوں کے لیے دعائیں کرتی۔ پھر اچانک ایک دن بیوپاری کو خبر ملی کہ اس کا ایک جہاز بندرگاہ میں آ رہا ہے۔ میری پیاری بیٹیوں، آج مجھے خبر ملی ہے کہ ہمارا ایک جہاز بندرگاہ پر واپس آ رہا ہے۔ اب ہم غریب نہیں رہیں گے۔ تو مجھے بتاؤ، واپسی پر میں تم لوگوں کے لیے کیا تحفہ لے کر آؤں؟ مجھے تو بہت سارے گہنے چاہیے، ہاں، اور مجھے بہت پیارے پیارے کپڑے چاہیے۔ میری بس اتنی دعا ہے کہ آپ خیر خیریت سے جائیں اور خیر خیریت سے واپس لوٹ آئیں۔ مگر بیٹا، تم بھی اپنی خواہش بتاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے بھی میں کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کر آؤں۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ واپسی پر میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا گلاب کا پھول لے آئیے گا۔ بیوپاری مسکراتے ہوئے اپنے سفر پر نکلا، مگر جیسے ہی وہ بندرگاہ پر پہنچا، اسے خبر ملی کہ اس کا جہاز تو لٹ چکا تھا۔ اس کے جہاز میں سے سارا قیمتی ساز و سامان ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ وہ اپنے صدمے اور برف باری کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر اسے کہیں سے بھی باہر کا راستہ نہ ملا۔ اچانک اس کی نظر ایک طرف سے آتی ہوئی کچھ روشنیوں پر پڑی۔ اس نے ان روشنیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس نے وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت اور شان سے کھڑے ہوئے محل کو دیکھا۔ وہ محل بہت بڑا اور بہت ہی عالی شان تھا۔ بیوپاری حیرت کے مارے آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر ایک طرف کھانے کی سجی ہوئی میز پر پڑی۔ اس کھانے کی میز پر ہر طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ اتنا شاندار کھانا دیکھ کر بیوپاری کی بھوک چمک گئی۔ اس نے بلند آواز میں پوچھا، کوئی ہے یہاں پر؟ کسی قسم کا جواب نہ پا کر وہ وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ محل میں ہر طرف گھومنے لگا۔ جب اس کی نظر ایک دروازے پر پڑی، وہ اس دروازے سے اندر گیا تو وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت کمرہ سجا ہوا تھا۔ اس نے وہاں پر اپنی نیند پوری کی۔ اگلی صبح جب وہ بیدار ہوا تو کھانے کی میز پھر سے ناشتے کے لوازمات سے سجی ہوئی تھی۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور وہاں سے واپسی کے لیے نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ محل سے باہر نکلا، اس کی نظر گلاب کے باغ پر پڑی۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی 2 بیٹیوں کی خواہش تو پوری نہیں کر سکوں گا، لیکن اپنی بیوٹی کے لیے ایک گلاب کا پھول تو یہاں سے توڑ ہی سکتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے گلاب کا پھول توڑا، اس کے پیچھے سے گھرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں پر ایک خوفناک شکل، سرخ آنکھیں اور لمبے ناخنوں والا جن نما انسان کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر سے پھول چرانے کی؟ میں نے تمہاری عزت خاطرداری کی اور تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ ارے نہیں، تم مجھے معاف کر دو،
मुझे लगा जिस इंसान ने मेरी इतनी खातिरदारी की वो यकीनन बहुत रहम दिल होगा और वो गुस्सा नहीं करेगा अगर मैं सिर्फ एक फूल तोड़ लूं अपनी प्यारी बेटी ब्यूटी के लिए। बेटी, वाह, तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। वो क्या है, आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। मेरी तीनों बेटियां घर पर मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, जल्दी बताइए। तो ठीक है, फिर तुम अपनी किसी एक बेटी को यहाँ महल में ले आओ। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर याद रखना वो लड़की अपनी मर्जी से आनी चाहिए। मैं इसके बदले में तुम्हें बहुत सी दौलत से नवाजूंगा, और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो याद रखना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसके बाद उस देव ने उसे वहां से जाने की इजाजत दी। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी तीनों बेटियां उसके इंतजार में थीं। व्यापारी की सारी बात सुनने के बाद ब्यूटी की दोनों बहनें उसे कोसने लगी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ब्यूटी ने कहा, पापा जान, आप फिक्र मत करें। वो इंसान यकीनन बहुत रहमदिल है जिसने आपकी इतनी खातिरदारी की। मैं ज़रूर वहां जाऊंगी ताकि आप पर मज़ीद कोई मुसीबत ना आए। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि मुझे बचाने की खातिर तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। तुम एक दफ़ा फिर से सोच लो। नहीं बाबा जान, इस सारी मुसीबत की वजह मैं ही बनी हूँ, तो अब मैं ही इसका हल निकालूंगी। आप मुझे वहाँ छोड़ आइए। ब्यूटी की बात सुनने के बाद उसके वालिद उसे लेकर वहाँ से निकल पड़े। जब वो महल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हर तरफ रोशनियाँ बिखरी हैं। महल बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, खाने की मेज़ बहुत से लवाजमात से सजी हुई थी। वो दोनों ही लंबे सफ़र की वजह से भूख से निढाल थे। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। अभी वो खाना खा ही रहे थे कि अचानक उन्हें उस देव के कदमों की आवाज़ आई। ब्यूटी उसको देखकर एक दफ़ा खौफजदा हो गई। ब्यूटी, क्या तुम यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हो? जी हाँ महाराज, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ। ये सुनने के बाद उस देव ने उस व्यापारी को सोने के लदे हुए ट्रंक दिए और एक बहुत ही तेज रफ्तार घोड़ा दिया और कहा कि ये तुम्हारी बाकी बेटियों के लिए है। वो देव उसका बहुत ख्याल रखता, मगर हर शाम को वो उसके पास आकर एक ही सवाल पूछता। ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ब्यूटी खौफ से लर्जने लगी। तुम हाँ या ना कह सकती हो, ये सरासर तुम्हारी अपनी मर्जी है। वो हर बार उसे मना कर देती और वो चुपचाप वहां से वापस चला जाता। ऐसे ही कई दिन और कई महीने गुजर गए। ब्यूटी को अब अपने वालिद और बहनों की याद सताने लगी। उसने सोचा कि वो उस दरिंदे से बात करेगी। मुझे एक हफ्ते के लिए अपने वालिद और अपनी बहनों से मिलने जाना है। इसका मतलब है कि तुम मुझसे नफरत करती हो और मुझसे पीछा छुड़ा कर जाना चाहती हो। अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ वापस ज़रूर आऊँगी। मैं आपसे नफरत नहीं करती, बल्कि आप तो बहुत ही रहमदिल इंसान हैं। आपने मेरे वालिद की बहुत मदद की। तो ठीक है, तुम वापस चली जाओ, लेकिन याद रखना अगर तुम वक्त पर वापस ना आई तो मेरी जान भी जा सकती है। ब्यूटी ने वादा किया कि वो वक्त पर वापस आएगी। इसी तरह उस देव ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि इसे पहनकर आंखें बंद करो, तुम अपने घर पहुंच जाओगी। जब ब्यूटी की आंख खुली तो वो अपने घर में थी। उसकी बहनें और उसके वालिद उसे देखकर बहुत खुश हुए। उसने अपने वालिद को बताया कि वो दरिंदा उसका बहुत ख्याल रखता है और उसकी रहमदिली के बारे में भी बताया। ये बहुत ही उम्दा बात है। अगर वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है तो तुम्हें भी चाहिए कि उसकी अच्छाई का सिला दो, वो करके जो वो तुमसे चाहता है। ब्यूटी अपने घर वालों के साथ कुछ दिन रहने के बाद उस दरिंदे को बिल्कुल भूल गई। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि वो दरिंदा ज़मीन पर पड़ा है और शायद मरने के करीब है। ब्यूटी खौफजदा हो गई और उसे अपना वादा याद आया। उसने फ़ौरन से वो अंगूठी पहनी और उस महल में पहुंच गई।
محل میں پہنچتے ہی اس نے اس جگہ کی طرف بھاگنا شروع کیا جہاں پر اس نے خواب میں اس درندے کو دیکھا تھا۔ جب وہ اس درندے کے پاس پہنچی تو وہ سچ مچ اسی حالت میں وہاں پڑا ہوا تھا۔ بیوٹی، تم واپس آ گئی۔ مجھے لگا تھا اب تم کبھی واپس نہیں آؤ گی اور مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دو گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ تمہاری شکل بالکل پیاری نہیں ہے، مگر کیا ہوا، تمہارا دل بہت خوبصورت ہے اور تم ایک بہت ہی اچھے اور رحم دل انسان ہو۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہاں، میں تیار ہوں۔ یہ سننے کے بعد وہ درندہ ہوا میں اڑنے لگا اور جب وہ واپس نیچے زمین پر آیا تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ بالکل بیوٹی کے سپنوں کے راجکمار کے جیسا تھا۔ بیوٹی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے مجھے برسوں پہلے دیے گئے شراب سے بچا لیا، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد راجکمار نے اسے واقعہ سنایا جب اس نے ایک چڑیل کو ایک مقابلے میں ہرا دیا تھا اور چڑیل نے اسے شراب دیا تھا کہ کوئی بھی لڑکی اس جیسے بدصورت دکھنے والے لڑکے سے کبھی پیار نہیں کرے گی، اور اگر کوئی راضی ہو گئی تو وہ دوبارہ سے اپنی شکل میں واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد راجکمار اسے اس کے والد اور بہنوں سے ملانے کے لیے لے گیا اور ان دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔